السلام علیکم جی۔ مسائل بیشتی زیور صفحہ نمبر 39۔ ہمارا پچھلا جو سبق چل رہا تھا وضو سے متعلق، تو اس میں وضو کا بیان تفصیلی ذکر ہو چکا تھا، اور اس کے بعد وضو کے فرائض تو وہ 4 ذکر ہوئے تھے، اور اس سے متعلقہ جو مسائل ہیں ان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ تو کل یہ پینٹ والے مسئلے تک ہو گیا تھا، جو صفحہ نمبر 39 پہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اس سے آگے مسئلہ نمبر جو 3 ہے اس سے شروع ہوگا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ: اگر کسی کی آنکھ دکھتی ہو اور چیپٹ ظاہر ہوں، یہ جو آنکھ کے کنارے پر جو ناک کی طرف والا کنارہ ہوتا ہے اس پر میل سی آ جاتی ہے، جس کو چیپٹ بھی لفظ بولا جاتا ہے، یہ گد بھی بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ ظاہر ہو جائے، تو اگر آنکھ بند کرنے میں وہ چیپڑ آنکھ کے باہر رہتا ہو تو اس کے نیچے پانی پہنچانا واجب ہے۔ تو یہ پہلے بھی عرض کر دیا تھا کہ آنکھ کے اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ تو جو میل ایسی ہو کہ اگر آنکھ بند کی جائے تو وہ آنکھ کے اندر کے حصے کی طرف ہی رہے، باہر ظاہر نہ ہو، تو چونکہ وہ اندر کی طرف ہے اس کے نیچے پانی پہنچانا ویسی واجب نہیں، کیونکہ وہ آنکھ کا حصہ ہے۔ لیکن اگر وہ میل اتنی زیادہ ہے یا ہے ہی باہر کی طرف کہ اگر آنکھ بند کی جائے تو باہر ظاہر ہوتی ہے، تو جب باہر ظاہر ہوتی ہے تو وہ اس جگہ کے اوپر ہے جس جگہ پر پانی کا پہنچانا ضروری تھا، تو پھر وہاں اہتمام کرنا ہوگا کہ اس کو صاف کر کے پانی کو نیچے پہنچایا جائے، کیونکہ وہ خارجی حصے میں ہے آنکھ سے۔ جو آنکھ کا داخلی اندر کا حصہ ہے اگر اسی کے اندر رہے تو چونکہ آنکھ کے اندر پانی کا پہنچانا ضروری نہیں، اس لیے اس میل کو صاف کرنے کی ضرورت اس طور پہ کہ اس کے نیچے پانی پہنچایا جائے اس لحاظ سے ضروری نہیں۔ لیکن اگر وہ میل باہر کی طرف ظاہر ہو تو باہر چونکہ پانی پہنچانا ضروری ہے تو اس کو پھر صاف کر کے پانی پہنچایا جائے گا۔ یہ دکھنے سے اس لیے ذکر کر دیا کیونکہ آنکھ جب جن دنوں دکھ رہی ہوتی ہے تو وہ زیادہ آتی ہے، تو عام حالات میں بھی بعض دفعہ تھوڑا سا گد آ جاتی ہے، لیکن جب دکھ رہی ہو تو پھر زیادہ ہوتا ہے، تو ان دنوں ذرا اہتمام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسئلہ: کسی نے سر پر وگ لگا رکھی ہے اور اس پر مسح کیا تو مسح نہیں ہوا، اسی طرح اگر مصنوعی جھلی پر انسانی بال پیوست کرائے، وہ جھلی سر پر لگا لی ہو اور اس پر مسح کیا تو یہ مسح بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اصل حکم یہ ہے کہ اگر انسان کے قدرتی بال ہیں تو ان قدرتی بالوں پر مسح کرے، اور اگر قدرتی بال موجود نہیں ہے تو سر کی جو جلد ہے، کھال ہے، اس پر مسح کرے۔ تو اب اگر کھال کے اوپر کوئی ایسی چیز لگا دی کہ جو رکاوٹ بن گئی کھال کے لیے اور اس کے اوپر مسح کر لیا، تو اس کے اوپر مسح کرنے سے جو سر کا مسح کا حکم تھا وہ پورا نہیں ہوا، تو وہ پھر بھی ضروری رہے گا کہ اس چیز کو اتار کر سر کا مسح کیا جائے۔ اس لیے اگر کسی نے کوئی باقاعدہ وگ لگائی ہوئی ہے جو بازاروں میں ملتی ہے بالوں کی، اب وہ پورے سر پر آئی ہوئی اور سر کے بالوں کا بالکل بھی مسح نہیں ہو سکا، صرف وگ کے اوپر سے مسح کر لیا، تو یہ مسح کافی نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض دفعہ وہ باقاعدہ ایک کھال سی ملتی ہے، اس پر انسانی بال لگا کے وہ سر کے اوپر چپکا لیتے ہیں جن کے بال نہیں ہوتے، تو وہ چونکہ جو کھال ہے وہ بھی مصنوعی ہے، قدرتی کھال تو نہیں ہے جس کے اوپر بال لگوا کے سر کے اوپر چپکا لیے، تو اگر اس کے اوپر سے مسح کیا تب بھی آپ کے سر کا مسح نہیں ہوا، تو وہاں بھی ضروری ہوگا کہ اس کو اتار کر سر کا مسح کیا جائے۔ تو جب سر کا مسح ضروری ہے تو جو چیز بھی اس میں رکاوٹ بنے گی تو سر کا مسح ادا نہیں ہوگا، تو اسی لیے اس کو ذکر کر دیا۔ جی ہاں جی، پوچھ رہے ہیں کہ مصنوعی بال جن کی باقاعدہ پیون کاری کر دی جاتی ہے کھال کے اندر ہی، تو چونکہ وہ کھال کے اندر ہی لگ جاتے ہیں اور کھال تو باقی ہے، اور وہ بال پھر باقاعدہ ایسے ہی اگتے ہیں جیسے انسان کے عام بال ہوتے ہیں، تو وہ اسی طرح ہے۔ باقی پیون کاری کی جو تفصیل ہے وہ شاید آگے مسئلہ آ جائے گا کہ کون سے بالوں کی جائز ہے کون سے ناجائز ہے، لیکن اگر کسی نے کرا رکھی ہے تو مسئلہ بہرحال ہو جائے گا، لیکن پیون کاری جائز ہے ناجائز وہ آگے کہیں تفصیل سے مسئلہ آ جائے گا۔ مسئلہ: سر پر مہندی لگا رکھی ہو اور بال اس کی لیپ میں چھپے ہوئے ہوں تو مہندی کے اوپر سے مسح کرنے سے سر کا مسح نہیں ہوتا، یعنی پوری جلد بن گئی، مہندی لگائی اور اس کی پوری ایک لیئر کہہ لیں کہ بن گئی، اب اس کے اوپر سے مسح کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ اس کے اوپر مسح ہوا، نہ سر کے بالوں کا ہوا نہ سر کی جلد کا ہوا، تو مسح ادا نہیں ہوا، بلکہ اس کو صاف کر کے سر کے بالوں کا یا سر کا اگر بال نہیں ہے تو سر کے کھال کا مسح کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ: کسی کے ناخن بڑے ہوئے ہوں اور انگلیوں کے سرے ان کے نیچے چھپ جائیں
تو ان کے نیچے پانی پہنچانا فرض ہے۔ ناخن جب بہت زیادہ بڑھ جائیں تو انگلیوں کے سرے جو عام طور پر جب ناخن کٹے ہوئے ہوں یا درمیانی حالت میں ہوں تو ظاہر ہوتے ہیں، تو جب وہ ظاہر ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ کے حکم میں شامل ہے اور ان تک پانی کا پہنچانا ضروری تھا۔ تو اب اگر ناخن بڑھنے کی وجہ سے وہ ظاہری حصہ چھپ گیا تو فرض تو پھر بھی باقی ہے، تو اس لیے پھر اہتمام سے اس کو اندر پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ اول تو ویسے ناخن بڑے رکھنا یہ ٹھیک بھی نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے رکھے بھی ہوں تو پھر یہ اہتمام کرنا پڑے گا کہ اگر انگلیوں کے سرے کا ظاہر ناخنوں کے اندر چھپ گیا ہے تو اس تک پانی کا پہنچانا یہ ضروری ہوگا۔ مسئلہ، وضو کرتے وقت ایڑی پر یا کسی اور جگہ پانی نہیں پہنچا اور جب وضو پورا ہو چکا تب معلوم ہوا کہ فلاں جگہ سوکھی ہے تو وہاں فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں بلکہ پانی بہانا چاہیے۔ یہ مسئلہ تو کل عرض کر دیا تھا کہ اگر وضو کے بعد معلوم ہوا کہ فلاں جگہ تھوڑی سی خشک رہ گئی ہے یا ایک اس دھویا نہیں تھا تو پورا وضو دوبارہ سے کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف اس جگہ کو جا کے دھو لے تب بھی وضو پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں عام طور پر لوگ جو سستی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی تو بس وہاں گیلا ہاتھ پھیر لیا اور اسی پر اطمینان کر لیتے ہیں کہ ہمارا وضو پورا ہو گیا۔ تو جن اعضاء کو دھونا ضروری ہے اگر ان میں سے کوئی جگہ ایسی رہ گئی تھی جو خشک تھی اور وہاں پہ پانی بہا نہیں تھا تو صرف اس کو گیلا کر لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس جگہ پر باقاعدہ پانی بہانا جو دھونے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے، جیسے کل بھی عرض کیا تھا، تو وہ ضروری ہے۔ تو صرف گیلا ہاتھ پھیلانے سے کفایت نہیں ہوگی بلکہ اس جگہ کو بھی جا کے باقاعدہ دھونا پڑے گا۔ مسئلہ، اگر کسی کے ہاتھ پاؤں میں پھٹن ہو اور اس میں پانی پہنچانا نقصان نہیں کرتا تو پھٹن کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اگر دھونا نقصان کرتا ہو تو پھٹن کے اندر پانی پہنچانے کا فرض ساقط ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اکثر سردیوں میں پیروں میں تو پھٹن کا مسئلہ عام ہی ہوتا ہے اور بعض دفعہ کسی وجہ سے ہاتھوں میں بھی پھٹن آ جاتی ہے، تو اس میں حکم یہی ہے کہ اگر تو پانی پہنچنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس پٹن کے اندر بھی پانی پہنچایا جائے تو کوئی نقصان نہ ہو تو پھر تو پانی پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی ظاہری حصہ ہے، سارا کھال کا ہی حصہ ہے۔ اور اگر ایسی صورت ہوگی کہ زخم گہرا ہو گیا، پھٹن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اگر پانی اس جگہ تک پہنچایا جائے تو نقصان کا اندیشہ ہے یا ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ نہیں اب آپ نے پانی نہیں لگانا نہیں تو زخم مزید خراب ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں گنجائش ہے کہ پھر اندر پانی نہ پہنچائے، صرف ظاہری حصے پر پانی بہ جائے تب بھی کفایت ہو جائے گی۔ لیکن جب تک یہ خیال ہے کہ پانی سے نقصان نہیں پہنچتا یا کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا تب ضروری ہے کہ پھر پانی کو پہنچایا جائے۔ مسئلہ، اگر پاؤں کی پھٹن میں موم، روغن یا کوئی اور دوا بھر لی تو اگر دوا نکالنے سے ضرر و نقصان نہ ہوتا ہو تو اس کو نکال کر پھٹن کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اگر دوا نکالنے سے ضرر یعنی نقصان ہوگا تو اس کو نکالے بغیر ہی اوپر سے پانی بہا لے۔ جس طرح پہلے عمومی مسئلہ بیان کر دیا کہ پھٹن کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر پانی نقصان نہیں پہنچاتا، پانی سے اس کو ضرر نہیں پہنچتا تو اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر اس نے کوئی دوا بھی لگا لی تھی، موم وغیرہ بھر لی جو پانی کو سرایت نہیں کرنے دیتی اندر، تو اب بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ موم نکال لی جائے اور پانی کو اندر پہنچایا جائے، زخم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، پھر تو اس کو نکال کر اس کو صاف کر کے پانی پہنچانا ضروری ہی رہے گا۔ اور اگر ایسی صورت ہے کہ زخم خراب ہونے کا اندیشہ ہے اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں گنجائش ہے کہ پھر ظاہری حصے پر پانی بہا لے، اس موم کو نکال کر دوبارہ سے نہ کرے۔ مسئلہ، اگر کسی کے اعضاء پر زخم ہو اور وہ اس کو دھونے پر قادر ہو، یعنی دھونا اس کو نقصان نہ کرتا ہو تو اس کا دھونا فرض ہے، اور اگر اس کو دھونا نقصان کرے تو دھونے کا فرض اس سے ساقط ہو جائے گا، بس اس کے اوپر پانی بہا لے، اور اگر پانی بہانا بھی نقصان کرے تو زخم پر مسح کر لے، اور اگر مسح بھی نقصان کرے تو مسح بھی ساقط ہو جائے گا، تو وہ ارد گرد کی جگہ دھو لے اور زخم کی جگہ کو چھوڑ دے۔ تو پچھلا مسئلہ ایک خاص صورت کے متعلق ذکر ہو گیا تھا جو پھٹن والا مسئلہ تھا، اسی طرح یہ حکم عمومی اور کوئی زخم ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ زخم ایسا ہے کہ اس جگہ پانی پہنچ جائے، اس کے اوپر پانی لگایا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، پھر تو حکم یہی ہے کہ اس کو دھونا فرض ہے۔ اور اگر زخم ایسا ہے کہ پانی بہایا جائے، پانی اندر تک پہنچایا جائے تو نقصان ہوگا، لیکن اگر صرف اوپر سے مسح کر لیا جائے تو نقصان نہیں ہوگا،
تو پھر مسے تک آ جائیں گے، پھر مسا کرنا فرض ہو جائے گا. اور اگر زخم اتنا خراب ہو چکا ہے یا اتنا گہرا ہے کہ اگر اس پر مسا بھی کیا جائے تب بھی نقصان ہوگا، تب بھی زخم خراب ہوگا، ٹھیک ہے، اس صورت میں پھر مسا بھی ساکت ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا کہ جتنے حصے میں زخم ہے اتنی جگہ چھوڑ دے اور باقی جتنا حصہ باقی ہے اس پر پانی بہا لے. مثال کے طور پر ایک انسان کے بازو میں درمیان میں کر کے کوئی تھوڑا سا زخم ہے اور وہ اس درجے کا ہے کہ نہ اس پر پانی پہنچا سکتا ہے نہ اس پر مسا کر سکتا ہے، تو ٹھیک ہے اتنے حصے پہ نہ پانی پہنچائے نہ مسا کرے، لیکن بازو کا جو باقی حصہ ہے اس کو دھو لے، اتنی جگہ کو پھر چھوڑ دے. جی جی جی. ہاں جی، یہ سوال ہے کہ آج کل جو زخم ہوتے ہیں ان پہ سنی پلاسٹ یا اسی طرح پٹی وغیرہ لگا دی جاتی ہے، تو اور پٹی بعض دفعہ ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ زخم کو کور کرنے کے لیے تھوڑی سی دائیں بائیں بھی پٹی ہوتی ہے. تو اس میں بھی اصل مسئلہ یہی ہے کہ اگر اس پٹی کو کھولا جائے اور اس پٹی کو کھول کر اس زخم تک پانی کو پہنچایا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، پھر تو پٹی کو کھول کر اس زخم کو دھونا ضروری رہے گا. جس طرح وہ موم والی مثال بیان کی ہے پیچھے کہ اگر موم نکال کر اس بٹن کے اندر پانی پہنچایا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو ٹھیک ہے پھر موم نکالنا ضروری ہوگا. اور اگر ایسی صورت ہے کہ نقصان ہے، زخم ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے نقصان ہے، تو چونکہ ایسا تو ہوتا نہیں کہ پٹی صرف زخم پر ہی پر کی جائے، عام طور پر تھوڑی سی دائیں بائیں بھی کر دی جاتی ہے، تو ضرورت کی وجہ سے اس کی گنجائش ہے. پھر اس صورت میں چونکہ پٹی کھولنا ضروری نہیں رہتا، تو جتنا ہو سکے ممکن ہو تو دائیں بائیں بھی جہاں تک پانی پہنچا سکتے ہیں پانی پہنچا دیں اور پٹی کے اوپر مسا کر لیں پھر. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ زخم ایسا ہو کہ پٹی کے کھولنے کی وجہ سے اس زخم کو نقصان پہنچتا ہو، پٹی کے کھولنے یا پانی کے پہنچانے کی وجہ سے. اگر ہلکا پھلکا زخم ہے ویسے پٹی لپیٹی ہوئی ہے تو پھر پٹی کھول کے دھوئے گا. مسئلہ، کونی سے نیچے کوئی زائد عضو ہو، مثلا زائد ہاتھ ہو یا زائد انگلی ہو تو اس کا بھی دھونا فرض ہے. ہاتھ پورے کا دھونا انگلیوں کے سروں سے لے کر کوہنی تک یہ فرض ہے. اگر اس حصے میں کوئی زائد چیز بھی نکل آئی ہے، مثال کے طور پر بعض لوگوں کی انگلیاں 6 ہوتی ہیں، ایک زائد انگلی بھی ہوتی ہے انگوٹھی کے پیچھے یا کسی اور جگہ پر، تو چونکہ وہ بھی ہاتھ کا حصہ ہی ہوتی ہے اگرچہ زائد ہے لیکن حصہ تو ہاتھ کا ہی ہے، تو اس کا دھونا بھی فرض ہے. اس شخص کے لیے اس کا دھونا بھی فرض رہے گا. اب ایسا نہیں کہ عام حالات میں چونکہ 5 انگلیاں ہوتی ہیں تو میری 6ٹی انگلی زائد ہے تو شاید یہ میرا حصہ ہی نہیں ہے اور اس کا دھونا فرض نہیں. جب وہ ہاتھ میں نکلی ہوئی ہے اور ہاتھ کا حصہ ہے تو جیسے باقی انگلیوں کا دھونا باقی حصوں کا دھونا فرض ہے، اسی طرح اس کا دھونا بھی فرض رہے گا. اسی طرح ہاتھ اگر کسی کا ایسا ہو کہ 2 ہاتھ ہوں، بعد دفعہ چھوٹا سا کوئی جس طرح اضافی انگلی نکل آتی ہے اضافی ہاتھ نکلا ہوا ہے کسی کا، تو اس کا دھونا بھی فرض رہے گا. مسئلہ، اگر کسی کا ہاتھ کونی کے پاس سے کٹ گیا اور کونی کا کچھ حصہ باقی نہ رہا تو کونی کا دھونا اس سے ساقط ہو گیا، اور اگر کونی یا اس کا کچھ حصہ باقی ہو تو اس کا دھونا فرض ہے. یعنی جو اعضاء ہیں جیسے ہاتھ ہے یا پیر ہیں، تو اگر یہ کٹے ہوئے ہیں یا قدرتی طور پر ان میں ایسے کہ مکمل نہیں ہے، تو اگر تو بالکل ہی نہیں ہے، یعنی جتنے حصے کا دھونا ہم نے فرائض میں ذکر کیا تھا کہ ہاتھوں کا کونیوں سمیت اور پیروں کا ٹخنوں سمیت، اگر تو ایسی صورت ہے کہ مکمل وہ عضو ہے ہی نہیں یا تھا کٹ چکا ہوا ہے، اس صورت میں تو دھونا بھی فرض بھی ختم ہو گیا کیونکہ وہ چیز ہی نہیں جس کو دھونا تھا آپ نے. اور اگر اس کا کچھ حصہ باقی ہے اور کچھ کٹا ہوا ہے تو جتنا حصہ باقی ہے پھر اتنے کو دھو لے گا. مثال کے طور پر ایک بندے کا ہاتھ ہے، بازو درمیان میں سے کٹا ہوا ہے، اب کچھ حصہ باقی ہے اور کوہنی بھی ہے، تو وہ جو بازو کا جو باقی حصہ ہے اور کوہنی ہے اس کو دھو لے اور جتنا نہیں ہے اس کو چھوڑ دے. تو اگر مکمل نہیں ہے تو پھر بالکل بھی اس کے اوپر فرض کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اور اگر کچھ حصہ باقی ہے تو جتنا حصہ باقی ہے اس کو دھو لے. مسئلہ، اگر کسی کا پاؤں کٹ جائے اور ٹخنا میں سے کچھ باقی نہ رہے تو اس کا دھونا ساقط ہو جائے گا، اور اگر کچھ باقی رہ جائے تو جتنا باقی ہے اس کا دھونا فرض ہے. یہ مسئلہ اسی طرح جس طرح پیچھے بازو میں بیان ہو گیا اور وہی حکم یہاں پر بھی ہے. چلیے یہاں تک تو تھا وضو کے فرائض، ان کا ذکر ہو گیا تھا، اور وضو کے فرائض کے متعلق جتنے مسائل تھے ان کا کچھ ذکر کر دیا گیا. اب اگلا جو عنوان ہے وضو کی سنتیں، جو شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ مکمل طریقہ جو بیان ہوا تھا اس میں کچھ فرائض ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں. تو فرائض کا بیان ہو گیا اور اب سنتوں کا بیان آ رہا ہے. وضو میں 13 سنتیں ہیں. نمبر 1 نیت کرنا، یعنی وضو کرنے سے پہلے باقاعدہ وضو کی نیت بھی کی جائے کہ میں وضو کر رہا ہوں.
नंबर 2 बिस्मिल्लाह कहना। नंबर 3 घुटनों तक हाथ धोना। शुरू में ही पीछे भी जिक्र हो गया था कि शुरू में जब वजू शुरू करेगा तो अपने हाथ धोएगा 3 मरतबा। नंबर 4 कुल्ली करना। ये सवाल है कि मसनूई बाजू लगा हो तो उसका क्या हुक्म है। तो ये इंशाल्लाह इसका जवाब कल बकायदा दे दिया जाएगा। इसको इंशाल्लाह देखकर कल इंशाल्लाह सबक के शुरू में जवाब दे देंगे। नंबर 4 कुल्ली करना। नंबर 5 नाक में पानी डालना। नंबर 6 मसवाक करना। नंबर 7 सारे सर का मसा करना। नंबर 8 हर उसको 3 मरतबा धोना। नंबर 9 कानों का मसा करना। नंबर 10 हाथ और पैरों की उंगलियों का खिलाल करना। नंबर 11 दाढ़ी का खिलाल करना। नंबर 12 तरतीब से वजू करना, जिस तरतीब से हम वजू करते हैं कि पहले कुल्ली, फिर नाक में पानी डालना, फिर चेहरे का धोना, फिर बाजुओं का धोना, इस तरह सारे जो तरतीब है आखिर तक उस तरतीब से वजू करना, ये सुन्नत है। इसलिए अगर किसी ने इसके खिलाफ वजू कर लिया, पहले पैर धो लिए, फिर बाजू धो लिए, फिर चेहरा धो लिया और फिर मसा कर लिया, तो वजू तो उसका भी हो जाएगा लेकिन खिलाफ सुन्नत होगा। और चूंकि ये भी सुन्नत से मुराद यहाँ पे सुन्नत मुअक्कदा है, तो जानबूझ के इसका मामूल करेगा, बनाएगा तो गुनाहगार भी होगा। नंबर 12 तरतीब से वजू करना। नंबर 13 पे दर पे धोना, यानी एक उस खुश ना होने पाए कि दूसरा धो ले। इसको मुसलसल भी कह देते हैं, मुसलसल वजू करना। एक सूरत यह है कि मिसाल के तौर पर एक आदमी दूसरे से बातें भी कर रहा है और वजू भी कर रहा है। चेहरा धो लिया, फिर बातें करता रहा इतनी देर में कि चेहरा खुश्क हो गया, फिर उसने बाजू धोए, फिर बातें करता रहा, फिर मसा किया, फिर बातें करता रहा कि यहाँ तक कि बाजू भी खुश्क हो गए थे कि पैर धोए, तो वजू तो उसका भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा करना खिलाफ सुन्नत है। तो सुन्नत ये है कि मुसलसल वजू करें। जैसे आमतौर पर हम वजू करते हैं कि एक दफा जब वजू शुरू करते हैं तो फौरन आखिर तक वजू कर लेते हैं, ठीक है। तो बीच में इतना वक्फा डाल देना एक उसके धोने के बाद दूसरे उसके धोने में कि वो उस खुश्क हो जाए, तो ये खिलाफ सुन्नत है, इसलिए इससे बचना चाहिए। तो ये 13 सुन्नतें हैं जो वजू के अंदर हैं। जो मुकम्मल तरीका बयान हुआ था उसमें 4 फराइज और ये 13 सुन्नतें। और अब इन 13 सुन्नतों की थोड़ी तफसील आगे, ये तो सिर्फ कह लें कि उन्वान के तबा से गिनवा दी गई कि ये सुन्नतें हैं। आगे इनकी तफसील किया वो आगे मसाइल में शुरू हो रही है। इन सुन्नतों से मुतालिक तफसील दर्ज झेल है। मसला, जब वो 4 उज़ जिनका धोना वजू में फर्ज है धुल जाएंगे तो वजू हो जाएगा, चाहे वजू का कस्द हो यानी नीयत हो या ना हो। जैसे कोई नहाते वक्त सारे बदन पर पानी बहा ले और वजू ना करे, या हौज में गिर पड़े, या बारिश में खड़ा हो जाए और वजू के ये 4 आज़ाद धुल जाएं, तो वजू हो जाएगा लेकिन वजू का सवाब ना मिलेगा। सवाब उस वक्त मिलेगा जब वजू की नीयत होगी। एक है वजू होने के माना या वजू का होना इस दर्जे में कि उसके बाद उसके लिए नमाज पढ़ना जायज़ है, कुरान पाक को छूना जायज़ है, तिलावत करना जायज़ है, इस दर्जे में। तो इस दर्जे में तो नीयत ज़रूरी नहीं है। अगर नीयत के बगैर भी इंसान के ये 4 आज़ा पर पानी पहुंच गया, 4 आज़ा धुल गए, तो वजू उसका हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आमतौर पर हम नहाने के लिए बाथरूम में गए और नहा लिया, ना बाकायदा से वजू की नीयत की और ना ही बाकायदा जो सुन्नत तरीका नहाने का कि पहले वजू करे और फिर बाकी जिस्म पर पानी डाले, इस तरह किया, तो वजू तो उसका हो गया। अब उसके लिए नमाज पढ़ना भी जायज़ है, ठीक है, कुरान पाक को छू भी सकता है, तिलावत भी कर सकता है। लेकिन इस सूरत में अगर नीयत बाकायदा नहीं की थी तो वजू का सवाब नहीं मिलेगा। अलबत्ता वजू की वजह से जो फ़राइज़ वजू के बाद उसके लिए जायज़ हो जाते हैं, जैसे नमाज वजू के बगैर नहीं होती, नमाज के बाद वजू के बाद उसके लिए नमाज पढ़ना जायज़ है, तो वो जायज़ हो जाएगी, ठीक है। और इसी में ये बात भी समझ लें कि बहुत सारे लोगों में ये थोड़ी सी गलतफहमी भी होती है कि नहा के आए हैं तो उससे नहाए हम, वजू तो नहीं हुआ, हमने वजू तो किया नहीं। तो नहाने में जब वो आज़ा ऑटोमेटिकली धुल गए जिनको आपने वजू में धोना था, तो जब खुद ब खुद धुल गए तो वजू हो गया, चाहे आपने नीयत की थी या नहीं की थी, या बाकायदा पहले वजू करके नहाए थे या नहीं नहाए थे, वजू हो गया। तो इसमें आमतौर पर 2 गलत फहमियाँ होती है। एक तो ये होती है कि वजू कैसे हुआ, हमने तो किया नहीं था। तो वजू करने का ये मतलब नहीं कि बाकायदा वजू के तरीके से करें। ये आज़ा जब इन पर पानी पहुंच गया, धुल गए, तो वजू तो खुद ब खुद हो गया।
اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ بھی غلط فہمی ذہن میں ہوتی ہے کہ جب ہم نہاتے ہیں تب تو انسان برہنہ حالت میں ہوتا ہے، تو اس صورت میں وضو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی تصور ہوتا ہے کہ اگر وضو ہو بھی، کوئی انسان اگر برہنہ حالت میں چلے جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بھی غلط فہمی ہے۔ وضو کے لیے ضروری نہیں ہے، وضو کے لیے، اور نہ ہی ایک انسان نے وضو کیا ہوا ہے، اگر کسی وجہ سے اس کو کپڑے مثال کے طور پہ تبدیل کرنے پڑے ہیں اور اس نے تبدیل کیے ہیں بیچ میں برہنہ حالت میں ہوا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو ایسی بات نہیں ہے، اس سے وضو کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وضو اس کا ہو گیا۔ جب ایک دفعہ نہا لیا، سارے جسم پر پانی بہ گیا، تو وضو اس کا ہو گیا۔ ہاں اگر پہلے سے نیت بھی کر لی تھی کہ میں وضو کی نیت بھی کرتا ہوں تو ثواب بھی مل جائے گا، ورنہ وضو پھر بھی ہو گیا۔ مسئلہ کلی کی حد یہ کہ پورے منہ کے اندر پانی پہنچ جائے، یہ تو فرض درجے میں ہے، خیر غسل کے اندر فرض درجے میں ہے اور وضو کے اندر سنت کلی کا تھا، تو منہ کے اندر پانی پہنچ جائے، اور ناک میں پانی ڈالنے کی حد یہ ہے کہ ناک کے اندر نرم حصے تک پانی پہنچ جائے، یہ سنت کی حد ہے کہ وضو کے اندر چونکہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے، تو اگر پورے منہ کو بھر کے کلی کر لی اور ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچا دیا تو کلی بھی ہو گئی اور ناک میں پانی بھی پہنچ گیا جو سنت درجے میں تھا۔ مسئلہ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا سنت ہے، ایک ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، وہ تو اس صورت میں بھی ادا ہو جائے گا جب منہ بھر کے کلی کلی یا ناک کے نرم حصے تک پانی کا پہنچا دیا، لیکن اس میں مبالغہ کرنا یہ بھی باقاعدہ سنت ہے، اس لیے عام طور پر پیچھے مسئلہ بھی بیان ہوا تھا کہ جب روزہ نہ ہو تو پھر غرارہ کرے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں بھی اچھے طریقے سے پانی کو پہنچائے، تو یہ بھی ایک باقاعدہ سنت ہے، تو عام حالت میں تو یہ حکم اسی طرح رہے گا، البتہ روزے دار کے لیے یہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ بیان کر دی تھی کہ اس میں احتمال ہوتا ہے کہیں حلق کے راستے سے پانی اندر نہ چلا جائے اور وضو نہ ٹوٹ جائے۔ کلی میں مبالغہ یہ ہے کہ منہ میں پانی لے کر گرگرا کرے اور حلق تک پہنچائے، اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ یہ ہے کہ ناک کی ہڈی بانسا تک چڑھائے، لیکن اگر روزے دار ہو تو ان دونوں میں مبالغہ نہ کرے، اس کی وجہ بیان کر دی تھی۔ یہاں تک سبق رکھ لیتے ہیں، اس سے متعلق اگر کسی ساتھی کے دن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لیں۔ جی وضو، یہ پوچھا ہے کہ وضو ہے، یہ وضو ہے، تو وضو ہے لفظ واؤ پہ پیش پڑتے ہیں۔ جی جی